ابھی ہم نے فری ہینڈ ٹول اور اس سے متعلقہ ٹولز جو اس کے گروپ میں تھے ان کو ہم نے دیکھا. ابھی ہمارے پاس یہ آگے 3 ٹولز جو ہمارے ہیں یہ شیپس ڈرا کرنے سے متعلق ٹولز ہیں. ان کو ابھی ہم دیکھیں گے اس مووی کے اندر کہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس یہ ریکٹینگل ٹول ہے, F6 اس کی شارٹ کٹ ہے. اس کو سلیکٹ کر کے ابھی ہم اسکرین پہ آ کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ریکٹینگل ڈرا کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ماؤس کے لیفٹ بٹن کو پریس کر کے میں جب موو کروں گا تو یہ ایک ریکٹینگل ٹائپ شیپ بنانا شروع کرے گا. جس ٹائپ کی میں چاہوں اس شیپ کو بنا سکتا ہوں. لیکن جیسے ہی میں شفٹ کو پریس کروں گا تو یہ دونوں اپوزٹ جو اس کے سائڈز ہیں ان کو برابر ہی موو کرے گا. اور اگر میں اس کے ساتھ کنٹرول کو پریس کروں گا تو یہ بالکل برابر ریکٹینگل بنائے گا. اس کے چاروں اینگلز جو ہیں وہ بالکل جو ہیں برابر ہوں گے. اگر میں شفٹ کو اس کے ساتھ دبا لوں گا, کنٹرول اور شفٹ کو اکٹھا پریس کروں گا تو یہ سینٹر پوائنٹ سے ایکسیڈ کرے گا سائز اس کا. اگر صرف کنٹرول کے ساتھ کروں گا تو یہ اپوزٹ سٹارٹنگ پوائنٹ سے اپوزٹ سائڈ پہ یہ برابر اپنی شیپ کو بنائے گا. اور اگر صرف شفٹ کے ساتھ موو کروں گا تو اپوزٹ جو سائزز ہیں ان کو یہ برابر بنائے گا. بالکل یہ چاروں اینگل اس کے برابر نہیں ہوں گے بلکہ صرف اپوزٹ سائڈ جو ہیں وہ برابر ہوں گی. یہ ہمارا اسکوئر بنانے کا طریقہ ہے. اسکوئر بنانے کے بعد ہم اس کے آؤٹ لائن کو چینج کر سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی کلر فل کر سکتے ہیں. کلر فل کر کے اس کو بالفرض اگر ہم تھوڑا سا اریز کرنا چاہیں تو ہم اس کو اریز بھی کر سکتے ہیں. اب دیکھیے کہ اریز کرنے سے اس کی شکل جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے, کوئی اور شکل یہاں بن جاتی ہے. اس شکل کے ساتھ بھی ایون ہم آؤٹ لائن جو ہے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. کلر ہم یہاں سے فرسٹ ڈارک گرین ہم نے لے لیا, لائن کا سائز بھی ہم نے یہاں سے بڑھا دیا. اب دیکھیے کہ لائن اس پہ ڈفرینٹ آؤٹ لائن جو ہے زیادہ تھک اپلائی ہوگی. تھوڑا سا ہم نے اس کو زیادہ تھک کر لیا, تھوڑا سا کم کر کے دیکھتے ہیں. نسبتاً کم ہوا, مزید کم کرتے ہیں تو یہ اس پہ آؤٹ لائن بھی اس طریقے سے اپلائی ہوگی. ڈیلیٹ کر دیا. یہ ہمارا اسکوئر ٹول تھا, ریکٹینگل ٹول تھا سوری, اس سے ہم اسکوئر بھی بنا سکتے ہیں, ریکٹینگل بھی بنا سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا ایلپس ٹول ہے جو سرکل اور اوول بنانے کے لیے ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ میں اگر صرف ماؤس کے لیفٹ کلک کے ساتھ اس کو موو کرتا ہوں تو اس کی شیپ اوول ٹائپ بنے گی. اگر شفٹ کو میں پریس کر لوں اور ساتھ کنٹرول کو پریس کر لوں تو یہ بالکل گول دائرے کی شکل میں اس سے شکل بنے گی. اس کو بھی بنانے کے بعد ہم اس میں کلر بھی فل کر سکتے ہیں, اس کی آؤٹ لائن وغیرہ کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس پالیگون ٹول ہے. اس کو یوز کرنے سے پہلے میں اسکرین کو کلیئر کر لوں. پالیگون ٹول سلیکٹ کر کے آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس اس کے سائڈز آ گئی ہیں کہ کتنی سائڈز ہم چاہتے ہیں. منیمم 3 ہوں گی جس سے کہ ایک ٹرائنگل بنے گی. اور اگر ہم اس میں مزید اضافہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں شیپ اس کی چینج ہوتی جائے گی. ابھی اس کے 3 سائڈیں اس کی برابر ہیں, ابھی 4 ہو گئی, ابھی 5 ہو گئی, ابھی 6 ہو گئی. تو اس طریقے سے ہم پالیگون ٹول کے ذریعے سے ہم شیپس اپنی سائز کو انکریز کر کے شیپ کو تبدیل کر سکتے ہیں. اس کو آپ دیکھیں کہ میں نے شیپ بنائی ہے, اس کے بعد مزید اس شیپ سے میں مزید بھی اس کے ساتھ کام کر سکتا ہوں اپنے شیپ ٹول کے ذریعے سے. آپ دیکھیے کہ اس کے جو نوڈز ہیں اس میں آپ آتے ہیں تو یہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. اس کو جب آپ موو کرتے ہیں اپنے سلیکشن ٹول کے ذریعے سے تو آپ دیکھیے کہ ایک نئی شکل آپ کے سامنے بن کے آ جاتی ہے. شکل بنانے کے بعد بھی ایون اگر آپ اس کے پوائنٹ اپنے پک ٹول کے اندر جا کے اس کی سائز کو انکریز کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں شکل آپ کے سامنے جو ڈیزائن بنا تھا یہ چینج ہوتا جا رہا ہے. اگر کم کرتے ہیں تو یہ کم بھی ہو جاتا ہے. اگر صرف ٹرائنگل کے اوپر ہم نے بنایا ہوتا تو اس طرح کا ڈیزائن بنتا. اگر 4 سائڈز برابر ہوتی تو پھر اس طرح کا بنتا. یہ 5 ہیں, یہ 6 ہیں, یہ 7 ہیں, یہ 8 ہیں. اس طریقے سے ہم مزید اس سے جو ہے وہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں. ڈیلیٹ کے ذریعے سے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس اسپائرل ٹول ہے. اسپائرل ٹول جو ہے وہ اسپائرل بناتا ہے. اب دیکھیے کہ شفٹ کے ساتھ اور کنٹرول کے ساتھ برابر جائے گا. صرف شفٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپوزٹ سائڈ برابر جائیں گی, اور نارمل طریقے سے بھی یہ اپنی مرضی کے مطابق آپ اس کو بنا سکتے ہیں. اسپائرل بنا کے آپ اسپائرل کی تھکنس کو بڑھا سکتے ہیں. اسپائرل کے کلر کو آپ لائن کا جو ٹول ہے آؤٹ لائن کا, اس کے ذریعے سے آپ اس کے کلر کو چینج کر سکتے ہیں. اس کے اندر لائن کے سٹائل کو چینج کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اس طرح کا اسپائرل ہمارے سامنے آ گیا. اسپائرل کے سرکلز کو بھی ہم
کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. اب ایک اور اسپیرل میں بناتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ نسبتاً کم سرکل اس کے اندر ہوں گے، اور اس کے مزید تبدیلیاں ہم کر کے اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. اسپائرل ٹول کے بعد ہمارے پاس گراف پیپر ٹول ہے. گراف پیپر ٹول سے کیا مراد ہے؟ یہ گراف بناتا ہے. گراف کی ویلیو ہم یہاں انٹر کرتے ہیں. بالفرض ہمیں 10x10 کا گراف چاہیے، یعنی 10 خانے اس میں ہاریزونٹل اور 10 ورٹیکل ہوں گے. اس کو اب ہم اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. اب دیکھیے کہ میں نے ایسے اس کو اپلائی کیا تو 10 خانے ہمارے پاس ہاریزونٹل اور 10 ورٹیکل جو ہے بن گئے. شفٹ اور کنٹرول کے ذریعے سے میں بالکل برابر ان کو سائز دے سکتا ہوں. دیکھیے ہمارے سامنے یہ ایک گراف کی شکل بن گئی. اگر ویلیو اس کی زیادہ ایڈ کر دیں گے تو بڑا گراف بھی ہم اس طریقے سے بنا سکتے ہیں. یہ ہمارے شیپ ٹولز ہو گئے، بیسک شیپ ٹولز. اس کے بعد ہم اپنے ٹیکسٹ ٹول کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، مزید کیا آپشنز کے ساتھ ہمیں اویلیبل